ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، فارس و شام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، فارس و شام سے گزر. He says that you need not be bounded by the destination. ایک ہی پوائنٹ میں جمنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو نہیں لگنا چاہیے یہی میری منزل ہے. آپ کو مصر و حجاز سے گزرنے کی ضرورت ہے and فارس و شام سے گزرنے کی ضرورت ہے. And then he says that you should be. آپ کو پتا ہے تیگ مینز ایک چاقو ایک قسم کا. تیگ ہلال کی طرح ایشے نیام سے گزر. جس طرح چاند ہوتا ہے وہ بھی ایک چاقو کی طرح دکھتا ہے، لیکن چاقو بننے کے لیے، چاند بننے کے لیے ضروری ہے کہ چاقو جو نیام میں ایش کر رہا ہوتا ہے اس سے وہ نکلے اور چاند بن جائے. I want you all come out of that. تو جو لکشریز جو آپ کی ہیں ان سے نکل کے تیگ ہلال کی طرح ایشے نیام سے گزر، آپ کو اسے گزرنا ہے. And then he also says that اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کھانے دانا پینا تھوڑی آپ کو ہے کہ صرف زندہ رہنا ہے، مجھے صرف ریزرویشن کے سہارے مجھے پھر یہ تھوڑا موڑا چھوٹا سا جاب چاہیے اینڈ دس از مائی لائف. اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی. It's worse, the death is preferable to that life which hinders your flight. جس رزق سے آپ کی فلائٹ میں ہنڈرنس آ جائے اس رزق سے بیٹر ہے آپ کو موت مل جائے. اس لیے اٹس امپورٹنٹ فار اس کہ ہم ریئلائز کریں اپنا پوٹینشیل، ہم اپنے آپ کو یقین رکھیں. میرے خد و خال کیا ہے، میری داڑھی ہے، میری ٹوپی ہے. nobody will look at that. تھوڑے بہت پرابلمز ہیں انفارچونیٹلی ہماری کنٹری میں. ہم ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہمارے میں جو بھائی چارہ ہونا چاہیے، جو سینس آف انڈیننیس ہونی چاہیے، انفارچونیٹلی دیٹ ہیز ناٹ گون ٹو آور ہارٹس. لیکن مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ وہ بھی حالت بدلے گی. کچھ لوگوں پہ جو دہشت گردی کے دبے، دہشت گردی کے جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. وقت کے ساتھ ساتھ ریئلائزیشن ہوگی کہ ہم ایک ہیں. ہمارا جو انڈیا ہے اس میں جو شناختیں ہیں، اس میں جو آئیڈینٹیز ہیں، یہ جو انڈین ہونے کا جو آئیڈیا ہے وہ ان سب سے بالاتر ہے، ان سب سے اونچا آئیڈیا ہے. ایک دن وہ بھی ریئلائزیشن ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی یہ ریئلائز کرنا ہے کہ آپ کو پیچھے دھکیلنے کے لیے وہاں کوئی نہیں بیٹھا ہوا ہے. Nobody will read your biography before taking your interview. آپ کا انٹرویو لینے سے پہلے آپ کی سوانح حیات کوئی نہیں پڑھنے والا کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہے، اس کا لباس کیسا ہے. ہر کوئی صرف آپ کا میرٹ دیکھتا ہے. میں سول سروسز میں گیا اینڈ بلیو می، مجھے زندگی میں کبھی نہیں لگا کہ میرے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوا ہے. میں نے I keep on telling people, Latif Saab, that I have disproved 3 presumptions. One of the presumption is that Kashmiris جو ہوتا ہے یہ صرف ایک خاص طرح کے کام کرتے ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں. And I proved that false. Second was that Muslims جو ہیں they cannot top the civil services. یہ تو ایسی بیکورڈ کمیونٹی ہے جس میں شیڈول کاسٹ سے زیادہ، شیڈول کاسٹ سے بھی کم لٹریسی ریٹ ہے ان کی. انفارچونیٹلی جو ہمارے دلتس ہیں، مجھے سب سے زیادہ دکھ ان کا ہوتا ہے اس کنٹری میں کہ ان کے ساتھ جو ہماری حالت ہے، کاش اللہ کرے کہ ان کی حالت بدلے اور ان کے ساتھ ساتھ مائنورٹیز کی بدلے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسلمس کے بارے میں یہ پرسیپشن تھا that these people are not going to learn, these people just cannot excel in life. And that presumption has also been proved wrong. اور یہ presumption کہ مسلمس کے ساتھ ڈسکریمنیٹ ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے. ہم آگے آئے، ہم اپیئر تو ہو جائیں. 21 candidates out of 875 candidates اس سال مسلمز ہوئے ہیں سلیکٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایگزام نہیں دیا. آپ ایگزام نہیں دیں گے، آپ بیسٹ نہیں کریں گے تو لسٹ میں کہاں سے دکھیں گے کل. We keep on trying that we are being discriminated against, but believe me, nobody discriminates. It all depends on your merit. آپ کیا کرتے رہتے ہیں اور ہم سب کیا کرتے رہتے ہیں. میں حالات پہ الزام لگاتا رہتا ہوں کہ میرے ساتھ حالات نے زیادتی کی. حالات آپ نے کیا دیکھے ہیں؟ حالات تو ان کشمیری بچوں سے آپ پوچھئے جن کو 8 بجے اپنی لائٹ آف کرنی پڑتی ہے روم کی، بلیک پیپر اندر سے چپکانا پڑتا ہے so that somebody doesn't question them کہ آپ کیوں لیٹ تک آپ کے گھر میں لائٹ کیوں جل رہی ہے حالات کی وجہ سے. کوئی بھی ان سے سوال پوچھے. اور جو وائلنس اور جو ٹیررزم وہاں آس پاس ہے اس کے ڈسپائٹ کشمیری لڑکے ایکسل کرتے ہیں دنیا میں. یہاں پہ تو آپ کو اتنا امن ہے، اتنی ساری اپرچونیٹیز ہیں، اتنے سارے انسٹیٹیوشنز ہیں، گورنمنٹ نے اتنی فیسلٹیز دی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اتنی فیسلٹیز ہیں. I don't think you have a right to
say excuses. I don't think you have the right to say کہ آپ کو حق ہی نہیں بنتا یہ بولنے کا کہ ہمیں موقع نہیں ملا ہمارے انڈیا میں. آپ کو تو اتنے موقع مل رہے ہیں. I think we are being given the best. لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم یہ ریئلائز کریں اور ہم یہ اپنے آپ میں کریں. ڈاکٹر اقبال کی کہ کچھ اور شعر میں بتاؤں گا. He says that دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. You will have to create a new morning and a new evening for yourself. آپ کو اپنے لیے اس دنیا میں ایک نیا مقام پیدا کرنا ہے. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالت سے سکوت لالا وہ گل سے کلام پیدا کر. تمہیں میوزک اور تمہیں نوائز کی ضرورت نہیں ہے. یو ول کریٹ میوزک فرام دا سائلنس آف دا ٹیولپس. جو یہاں پھول بکھرے ہوئے ہیں ان کی خاموشی سے تمہیں میوزک کریٹ کرنا آ جائے گا, لیکن تمہیں وہ انٹلیکٹ تو پہلے پیدا ہو جائے. میرا طریقہ امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یو ول ہیو ٹو کریٹ این امیج فار یور سیلف ڈسپائٹ بینگ پور, ڈسپائٹ بینگ پور. And how do you create that niche, that image for yourself is that you will have to imitate. ڈاکٹر اقبال نے ہمیں ایک اور میٹافر دیا ہے. What is it like being an eagle? میرا ہر بچہ یہاں پہ, ہمارا ہر اسٹوڈنٹ, he should be like an eagle. ایگل کے 2-3 کیریکٹرز بڑے زبردست ہیں. ون کیریکٹر یہ ہے کہ وہ مردہ چیزیں نہیں کھاتا ہے, وہ گری پڑی چیزیں نہیں کھاتا ہے, وہ اونچائی پہ جاتا ہے. اینڈ یو ول ہیو ٹو بی لائک ایگلز کہ آپ پہ جو تھرو کیا جاتا ہے, آپ پہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں دی جاتی ہیں, آپ کو جب لوور کلاسز کے اپوائنٹمنٹس دیے جاتے ہیں, یو شوڈ ہیو اے کیپیسٹی ٹو ریجیکٹ دوز اپوائنٹمنٹس کہ نہیں جی, آئی ڈیزرو سم تھنگ مور اینڈ آئی ہیو ٹو گو ٹو دا ٹاپ. نمبر 1. نمبر 2, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. ایک اور کیریکٹر ہے شاہی کا, دیٹ وہ نیسٹ نہیں بناتا ہے, وہ اونچے سے اونچے پہاڑ پہ اور اونچے سے اونچے پیڑ پر جا کے رہتا ہے, ایسے ہی رہتا ہے. اینڈ وہ جو اس کو ڈاکٹر اقبال سے یہ جو کلندرانہ خصوصیت ہے شاہین کی, آئی وانٹ ٹو سی دیٹ ان مائی یوتھ, کہ آپ کو آشیانہ نہیں بنانا. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہمیں بےگر ہونا ہے. It doesn't mean that we have to live in slums, but it means that you don't have to rest. آپ کو ایک جگہ رکنا نہیں ہے. آشیانہ بنانے کا مطلب ہے آپ ایک جگہ بن کے you slog there. It's all about moving on. ڈاکٹر اقبال سے کہ دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو, کوئی بھی ایونٹ ہو یا کوئی بھی لوگ ہوں, جب تک وہ موو نہیں کریں گے, جب تک وہ بدلیں گے, بدلاؤ جب تک ان میں آئے گا, تب تک چیزیں بدلنے والی نہیں ہیں. تب تک اللہ بھی قرآن شریف میں یہ ہے, انما کیا ہے وہ, انما اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو تم اپنی حالت. I remember the Arabic but I cannot quickly recall it. And ہم بھی اپنی حالت انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے بدلیں گے, I'm sure. لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم بیسٹ ایجوکیشن کے لیے ہم بیسٹ ڈریمز اینڈ بیسٹ ایسپریشنز اپنے آپ پہ رکھیں گے, اینڈ یہ امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ اگر ہم میں میرٹ ہے, اگر ہم میں قابلیت اور صلاحیت ہے, ہمیں پیچھے دھکیلنے کے لیے کوئی نہیں ہے. شاہ فیصل از دیئر ہو ہیز پرووڈ اٹ دیٹ مسلمز کو ڈسکریمنیٹ کرنے کے لیے یہاں کوئی نہیں آگے بیٹھا ہوا ہے. میں نے UPSC کے انٹرویو میں یہ دیکھا کہ جب انہوں نے سنا کہ میرا نام شاہ فیصل ہے, مجھے لگا ایک قسم کی مسکراہٹ تھی ان کے چہروں پہ, ایک اسمائل تھی کہ چلو جی ایک مسلمان بھی اب آ گیا. ہمارے کنٹری میں جب تک ہر کسی کے لیے بیسٹ اپرچونیٹیز ہوں تب تک میرا کنٹری پروگرس کرنے والا نہیں ہے. وہ اتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو اتنی بڑی پوزیشنز پہ ہوتی ہیں, ان کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کی کاسٹ کیا ہے. وہ صرف آپ کا میرٹ دیکھتے ہیں. اگر آپ میں میرٹ ہے آپ آگے آ جائیے. اور میرٹ کریٹ کرنے کے لیے, اپنے آپ میں کیپیسٹیز کریٹ کرنے کے لیے, آپ کو لطیف صاحب نے آلریڈی بولا کہ آپ میں سے ہر کسی میں کیپیسٹی اللہ نے دی ہوئی ہے. انٹلیکچوئل بیکورڈنیس, انفیریورٹی کمپلیکس, ایسا کمتری کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم بھی اتنے ہی ذہین ہیں, اللہ نے ہمیں بھی اتنے, انفیکٹ ہمیں شاید زیادہ دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, مجھے لگتا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو حافظ قرآن ہوں گے. آپ دیکھیے یہ کتنا پاور ہے میموری کا. میموری پاور کیا دیا آپ لوگوں کو کہ ہم سب حافظ قرآن ہو سکتے ہیں. جب آپ حافظ قرآن ہو سکتے ہیں تو 4 کتابیں پڑھنے میں کیا پرابلم ہے, اس میں بیسٹ کرنے میں, ٹاپ کرنے میں کیا پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ وی ڈونٹ ورک ہارڈ, وی ڈونٹ ریئلائز آور پوٹینشیلز. مجھے یہ پرابلم ہے کہ میں 3 بیماریاں ہیں ہم سب میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں تو میں نے 3 بیماریاں دیکھی ہیں. ایک بیماری یہ ہے کہ منفی رویہ ہمارا ہے, پیسمزم. ہم بولتے ہیں کہ دنیا میں صرف سب کچھ خراب ہی خراب ہے, سب خراب ہونے والا, بربادی ہے صرف. دوسری یہ پرابلم ہے کہ ہم ڈیفیٹسٹ ہیں. ہم نے ایک بار کوشش کی, اس کے بعد میں کوشش نہیں کروں گا, میں بولوں گا نہیں جناب ایسا نہیں ہے.
تیسرا ہے کہ ہم ایکسکیوزیشنسٹ ہے کہ ہم ایکسکیوزز دیتے ہیں, بہت ایکسکیوزز. میں نہیں کروں گا, بہت مشکل ہے. ڈسکریمنیشن ہوتا ہے وہاں پہ, یار ہم مسلم ہیں نہیں ہو پائے گا, ایکسکیوز ہے یہ. اور میں نے تو اردو میڈیم میں پڑھا ہے, کہاں ہو سکے, اردو کے ساتھ زیادہ ہی پرابلم ہے. میں نے اردو میں کیا, میں نے انگلش میڈیم میں پڑھا لائف میں, لیکن یہ پروو کرنے کے لیے کہ اردو سے بھی لوگ ایکسل بیسٹ کر سکتے ہیں. میں نے لوگوں نے بتایا اردو میڈیم کو, جسے اس کو اردو لٹریچر کی وجہ سے آپ کو فیل کر دیں گے. میں نے بولا میں آپ کو یہ ثابت کر کے دوں گا کہ اگر آپ میں میرٹ ہے آپ کو اردو میڈیم کی وجہ سے ٹاپ پہ لایا جائے گا. اینڈ اللہ نے سن لی. عیسیٰ عادت بزور بازو نیز تانا بخشن خدائی بخش. جب تک اللہ نے چاہے چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اینڈ گاڈ از آلویز ود گریٹ ایمبیشنز. گاڈ کوششوں کے ساتھ ہوتے ہیں. میری پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے, آئی ول بی کنکلوڈنگ ود ان 5 minutes. میرے پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو آپ کے بچے ہیں ان میں صلاحیتیں آپ ڈھونڈیے, ان میں دیکھیے ان میں کیا پوٹینشیل ہے. یہ دیکھیے کہ ڈاکٹر اقبال کے ایک فیمس ایفورزم ہے اس کی پوئٹری میں, اور یہ گلستان میں بھی ہے. کہتے ہیں کہ ایک کوا تھا, ایک شاہی کا بچہ تھا اور ایک کوے کے بچوں کے ساتھ مکس ہو گیا تھا, اور اس کو لگنے لگا تھا کہ میں تو کوے کا بچہ ہوں, مجھے تو کچھ بھی نہیں آئے گا, مجھے تو اڑنا بھی نہیں آئے گا. اور آہستہ آہستہ جب اس کی اپبرنگنگ ہوئی تو اس کو لگنے لگا میں تو کوا ہوں, لیکن تھا تو شاہی ہے. اور ایک دن ایک بوڑھے شاہی کو نظر پڑی اس پہ, اور اس کو بلا لیا, بولا ذرا آپ ادھر آ جاؤ, آپ تو مجھے کسی دوسرے کیریکٹر کے بچے لگتے ہو, آپ تو مجھے کاؤں سے. بولا نہیں میں تو کوا ہوں. بولا تم نہیں ہو کوا, یو آر ناٹ, بلیو می, یو آر این ایگل, یو کین فلائی ہائی. تم کوشش تو کرو ان سے تھوڑا اوپر اڑنے کی, تم اڑ سکتے ہو. اینڈ بلیو می, اس نے اس کو وہ کانفیڈنس دے دی. اینڈ جب وہ بچہ اڑنے لگا, اینڈ ہی انڈرسٹوڈ اٹ ویل, نہیں وہ تو شاہی تھا, اس کو اڑنا تھا, اس کی قسمت میں اڑنا تھا. اینڈ آئی تھنک وہ جو بوڑھا عقاب ہے جس نے اس کو یہ ریئلائزیشن دلائی کہ تمہیں اڑنا ہے, تم کوے نہیں ہو, تم شاہی ہو. That's your responsibility, the teachers and the parents there. آپ کو اپنے, you have to teach your children that you are not those small petty creatures. You are not small petty creatures. He says that sparrows, چھوٹی سی sparrow ہوتی ہے, بہت ہی کمزور جانور مانا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اس اسپیرو کو میرے اللہ, یہ جو اسپیرو ہے میری یہ قوم جو اسپیرو بنی ہوئی بیٹھی ہے, ان کو شاہی سے لڑا دے. کوئی ان کو ذرا یہ ایک بار لڑا تو دو اس شاہین کے ساتھ, ان کو ایسوسیٹ ہو جائے گا کہ شاہی بننا کتنا اچھا ہے, عقاب بننا کتنا بریلینٹ فیلنگ ہے. کہ جب آپ ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو ڈگنیٹی ملتی ہے, عزت ملتا ہے, پاور ملتا ہے, وہ کتنا مزیدار ہے. وہ اس زندگی میں آپ کو تھوڑی صرف جانوروں کی طرح جینا ہے, ڈگنیٹی کے ساتھ, پاور کے ساتھ, اور پریسٹیج کے ساتھ جینے میں جو مزہ ہے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ کیا مزہ ہے. سچ پوچھے بہت مزہ ہے. میں نے 2 مہینوں میں ہی دیکھا, ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس رہی ہے میرے لیے. ایک چھوٹے اسٹوڈنٹ, ایک اسمال ٹائم اسٹوڈنٹ, ایک اسمال ٹائم ڈاکٹر ہونے کے بعد جہاں بھی میں کنٹری میں گیا ہوں, ابھی تک پورے کنٹری گھوما ہوں میں. اس سے پہلے ناگپور, پونے, بنگلور, ممبئی, ہر جگہ مجھے thousands and thousands of people listen to me. They don't listen because میں نے پتہ نہیں کیا کارنامہ کیا ہے, but they only listen to me because وہ میرٹ کو ریئلائز کرتے ہیں. یہ میرٹ کی اپریسیشن ہوتی ہے. اس دنیا میں کتنے بھی لوگ کمیونل ہوں, اس دنیا میں کتنے بھی لوگ ہوں جن میں پریجوڈیسز ہوں, نفرتیں ہوں, لیکن تب بھی میرٹ کو, اچھائی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو آپ کو پازیٹیو, جو آپ میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈس ہیں, ان پازیٹیو ایٹیٹیوڈس کی ان کو ریسپشن کریں گے. پیرنٹس سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو ساری فیسلٹیز کوشش کیجیے دینے کی, ان کو بیسٹ آف ایجوکیشن کی, بیسٹ آف دا بکس. میری آپ سے ریکویسٹ ایک اور ہے دیٹ ہم اردو میڈیم میں, انگلش میڈیم, جس بھی میڈیم میں پڑھیں, لیکن ایک مجبوری بن گئی ہے انگلش سیکھنا, ایک مجبوری بن گئی ہے انگلش میں لکھنا اینڈ انگلش پڑھنا.